اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع بحث ایپسٹمولوجی، اور آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا کہ علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ اور علم حضوری ایک ایسا علم ہے جس میں خطا کا چانس نہیں پایا جاتا، خطا ناممکن ہے۔ اور اس علم حضوری میں خطا کے ناممکن ہونے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا کہ علم حضوری بذات ہی اس میں خطا کا چانس نہیں پایا جاتا، لیکن جب کبھی ہم علم حضوری کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تب وہاں پر خطا کا چانس پایا جاتا ہے اور اس میں خطا کا امکان پایا جا رہا ہوتا ہے۔ علم حضوری کی خطا کی وجوہات یہی ہے کہ بعض اوقات انسان علم حضوری سے کسی چیز کو درک کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیان کے موقع پر جب اپنے اس علم حضوری کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں کسی اور دوسری چیز کو بھی اضافہ کر کے اس کو بھی انکلوڈ کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات علم حضوری میں خطا کر بیٹھتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز جو صاحب کشف نے، صاحب مکاشفہ نے درک کی ہے وہ اس کے لیے بے علم حضوری ہے، دوسروں کے لیے بے علم حضوری نہیں ہے۔ دوسروں نے تو اس چیز کو کشف نہیں کیا، تو وہ شخص جو خود اس کشف کو کر رہا ہے، اس چیز کو بے علم حضوری پا رہا ہے، صرف اسی کے لیے ہی وہ چیز بے علم حضوری ہے، صرف اسی کے لیے ہی وہ چیز اس میں خطا نہیں پایا جا رہا۔ اگر وہ اس چیز کو دوسروں کے لیے بیان کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا یہ بیان علم حصولی ہو جائے گا، اور علم حصولی میں خطا کا چانس پایا جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے علم حضوری میں یہ تو جان جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی، خدا کے بارے میں ہمارا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، لیکن ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو بنانے والا ہے وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ذات ہے، وہ علم حضوری سے ہم ان چیزوں کو نہیں پا رہے ہوتے۔ علم حضوری کے ذریعے ہم ان چیزوں کو درک نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لہٰذا خلاصتاً یہ بیان ہو چکا کہ خود علم حضوری میں خطا کا چانس نہیں، بلکہ علم حضوری کے ذریعے حاصل ہونے والا علم جو علم حصولی کہلاتا ہے، جو علم حضوری کی تفسیر کہلاتا ہے، اس میں خطا کا چانس پایا جا رہا ہوتا ہے۔ آئیے آج علم حضوری کے اس چیپٹر کو ختم کر کے علم حصولی کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ علم حصولی کے بارے میں آج کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 18ویں صدی میں ہیوم نے جب کوز اینڈ ایفیکٹ کو حس اور تجربے کے ذریعے ثابت وہ نہ کر سکا تو اس نے مکمل طور پر کوز اینڈ ایفیکٹ کا انکار کر دیا کہ کوز اینڈ ایفیکٹ نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ علت المعلول کا انکار کر دیا، سبب اور مسبب کا انکار کر دیا۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز دوسری چیز کے لیے وجہ نہیں بن رہی، نہ کوز ہے نہ ایفیکٹ ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ یہ تو ہیوم نے کیا۔ اس کے بعد کانٹ نے آ کے ان مفاہیم کو، ان کانسیپٹس کو، ان نوشنز کو، یعنی کون سے نوشنز، کون سے کانسیپٹس، علت المعلول کے کانسیپٹس کو، کاز اینڈ ایفیکٹس کے کانسیپٹس کو ایک ذہن کی ایجاد بنا کر رکھ دیا کہ یہ چیز تو صرف ایک ذہن کی ایجاد ہے، خارج میں کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ نامی کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں، کوئی علت المعلول کی نام کی کوئی چیز خارج میں ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا واقعاً ایسا ہی ہے جو ہیوم کہہ رہا ہے، جو کانٹ کہہ رہا ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ کیا اگر ہمارا ہاتھ آنکھ سے جل رہا ہے، کیا واقعاً آنکھ اس جلنے کی علت نہیں بن رہی؟ تو یہ کیسے ہے؟ اس کوز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے یہ تو جان لیا کہ علم حصولی وہ علم ہے جس میں ہم، یعنی عالم ڈائریکٹلی معلوم کو نہیں پا رہا ہوتا، بلکہ کسی واسطے کے ذریعے، کسی پکچر اور امیج کے ذریعے اس معلوم کو اپنے پاس پا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ پکچر واسطہ بن رہی ہوتی، وہ مفہوم واسطہ بن رہا ہوتا ہے، وہ کانسیپٹ واسطہ بن رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں خطا کا چانس بھی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں علم حصولی کی اقسام بیان کریں گے
کہ جن اقسام کو جاننے کے ذریعے ہم علم حصولی کو اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر سکیں گے، علم حصولی کی قدر و قیمت اور ویلیو کو جان سکیں گے اس ایپسٹمولوجی کے حوالے سے، کہ وہ علم، ایپسٹمولوجی کا علم جس میں ہر علم کی قدر و قیمت کو جانا جاتا ہے کہ وہ علم کتنا حقیقت اور واقعیت کو دکھلاتا ہے۔ آج ہم بطور خاص علم حصولی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، علم حصولی کی کیا قسمیں ہیں اور ان قسموں میں سے بھی کون سی قسم قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کس علم حصولی پر اعتماد کر سکتے، بھروسہ کر سکتے، اور اس علم حصولی کے ذریعے اس خارج تک پہچان کر سکتے، خارج کے حوالے سے پہچان حاصل کر سکتے، خارج کو پہچان سکتے، اس پوری کائنات کو پہچان سکتے۔ علم حصولی کی سب سے ابتدائی ترین تقسیم بندی ہے علم حصولی کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، آئیڈیا اینڈ ایسنٹ۔ تصور تصدیق یعنی کیا؟ آئیڈیا اینڈ ایسنٹ یعنی کیا؟ آئیڈیا یعنی ایک کسی چیز کے بارے میں تصور رکھنا، ایک ورڈ کو اپنے ذہن میں لے کر آنا، ایک چیز کو اپنے ذہن میں لے کر آنا وداؤٹ اینی ججمنٹ، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیں گے، صرف ایک خاص ورڈ کو ہم اپنے ذہن میں لا رہے ہیں اور اس کے بارے میں تصور ہمارے ذہن میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت کا ورڈ ہے، اب یہ درخت کا ورڈ کو، اس لفظ کو میں اپنے ذہن میں لا رہا ہوں، یہ میرا ایک تصور ہے۔ لیکن اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ درخت سیب کا درخت ہے، تو میں نے ایک سینٹنس ادا کیا، اور اس سینٹنس میں ایک حکم لگا رہا ہوں، ایک ججمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ درخت گلابی کا نہیں ہے، یہ درخت آم کا، یہ درخت کسی اور دوسرے فروٹ کا نہیں ہے، یہ درخت سیب کا درخت ہے۔ تو اس خاص ججمنٹ کے ذریعے میں نے ایک سینٹنس ادا کر دیا، ایک تصدیق پیش کر دی۔ اس سینٹنس میں جہاں کوئی حکم دیا جائے، جہاں پر کوئی ججمنٹ کی جائے، اسے کہا جائے گا تصدیق۔ آئیے کچھ مثالیں مشاہدہ فرمائیے، تصور کی کچھ مثالیں۔ مثال کے طور پر لفظ درخت جو آپ کی خدمت پیش کیا، لفظ پہاڑ، خوشی، غم، وجود، خدا، یہ وہ تمام تر ورڈز ہے جو کہ صرف اور صرف تصور ہے، اس میں ہم کوئی تصدیق نہیں کر رہے۔ لیکن اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ درخت سیب کا درخت ہے، خدا موجود ہے، K2 پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی ہے، درخت کا وجود خدا کی نعمتوں میں سے ہے، میں اپنے اندر خوشی محسوس کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی سینٹنسز آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس میں ایک ججمنٹ کی جا رہی ہے، ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم نہیں جو ہم ایک آرڈر سے مراد نہیں ہے، حکم سے مراد ہے، یہاں پر ایک ججمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو ان کو کہا جائے گا تصدیق۔ یہ جو سینٹنسز بیان کیے گئے، خبر دی گئی، انہیں کہا جائے گا تصدیق۔ لہٰذا تصور اور تصدیق کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ تصور میں کسی قسم کی ججمنٹ نہیں کی جاتی، جبکہ تصدیق میں ججمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور خدا کا منکر بھی خدا کو تصور کرنے کے بعد، اپنے ذہن میں لانے کے بعد کہ خدا نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اپنے ذہن میں لانے کے بعد خدا کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کو تصور کیے بغیر، کسی بھی چیز کو تصور کیے بغیر کس طرح ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی حکم دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ کی جائے؟ لہٰذا منکرین خدا بھی، خدا کا انکار کرنے والا بھی خدا کا تصور ایک ذہن میں لا رہا ہوتا ہے، اسے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کیا چیز ہے، اور پھر اس بارے میں حکم لگاتا ہے کہ نہیں، خدا موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں علم کے حصولی کی دو اہم ترین قسمیں، تصور اور تصدیق، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کی مزید تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔